یہ کھل نہیں رہا، اس نے روحان سے انداز میں کہا تو معاذ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدہ انداز میں اسے دیکھا۔ اوہ رکو، یہ کبھی کبھی اٹک جاتا ہے، میں کھول دیتا ہوں۔ گاڑی کی چابی سے آٹو لاک کھولتے ہوئے اس کی جانب مڑ کر پیچھے اس کی سیٹ کی جانب جھک کر اس کے بہت قریب ہوتا اپنا ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا، یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے واقعی دروازہ اٹک گیا ہو۔ اس دوران اس کا چہرہ بالکل منیرہ کے روبرو ہوا تھا۔ منیرہ خوف سے پیچھے سیٹ سے چپک گئی تھی۔ آرام سے ڈیئر کزن، تم تو ابھی سے ڈر گئی، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ گھمگیر بھاری آواز میں کہتا ہوا دروازہ کھول چکا تھا، جبکہ اس کی بات اور انداز پر منیرہ خوف سے سفید پڑتی تیزی سے گاڑی سے نکل گئی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر سیٹی پر کوئی دھن بجاتا گاڑی سے اترا تھا۔ وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اسے یونیورسٹی میں آئے ہوئے 1 ماہ گزرا تھا، اور اس 1 ماہ میں وہ یہاں کے بدمعاش ڈی ڈی گینگ کے بارے میں متعدد بار سن چکی تھی۔ اس گینگ کا لیڈر معاذ احمد تھا، جو کہ نہایت ہی بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا۔ وہ منیرہ کا سینئر تھا، لاسٹ ایئر کا نہایت ہی بدتمیز اور اکھڑا مزاج اسٹوڈنٹ تھا۔ پوری یونی میں اس کے نام کی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی حسین اور چارمنگ پرسنالٹی پر کتنی لڑکیاں دل ہار بیٹھی تھیں۔ جہاں دوسری لڑکیاں اس کی وجاہت اور خوبصورتی پر مرتی تھیں، وہیں پر منیرہ کو وہ زہر لگتا تھا۔ خدا نے اچھی شکل و صورت کیا دے دی، وہ خود کو کہیں کا شہزادہ ہی سمجھنے لگا تھا۔ مذاق کے نام پر اسٹوڈنٹ کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا، بیچارے معصوم اسٹوڈنٹس کا مذاق بنانا اور کمزوروں پر اپنی طاقت کا رعب جمانا اس شخص کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ویسے ان کا گروپ لڑکیوں کو تنگ نہیں کرتا تھا، لیکن اگر کبھی غلطی سے کوئی لڑکی ان سے پنگا لینے کی غلطی کر بیٹھتی تو پھر وہ تمام عمر پچھتاتی کہ پھر اس کا لڑکی ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا تھا۔ منیرہ کے ساتھ اس کی بچپن کی دوست اینی بھی اسی کے کلاس میں پڑھتی تھی۔ منیرہ اکثر اس کے سامنے اس بگڑے ہوئے امیر زادی کی برائیاں کرتی رہتی تھی، جس پر اس کی دوست ہمیشہ اسے خاموش کرواتے ہوئے یہ باور کرواتی تھی کہ ان منیر زادوں سے الجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ شخص تو پوری یونیورسٹی میں بدنام زمانہ تھا، ایسے شخص سے بیر رکھنا بے وقوفی تھی، لیکن منیرہ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب کبھی اس شخص کو کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوا دیکھتی تھی تو بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتی تھی، ورنہ دل چاہتا تھا کہ اس شخص کی اچھی خاصی بے عزتی کرے۔ کتنی بار تو اس کے دوست اینی نے اسے زبردستی روکا تھا، اس سے غلط بات اور ظلم برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ گاؤں کی ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی، ان کے ہاں اخلاق، محبت اور سادگی سب کچھ تھا، لیکن یہاں پر فیشن کے نام پر بے حیائی اور مذاق کے نام پر سامنے والی کی تذلیل عام سمجھی جاتی تھی، اور یہ سب معصوم اور سادہ دل منیرہ کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ اس دن ان کا ایک لیکچر فری تھا، جس کی وجہ سے ان کی پوری کلاس گراؤنڈ میں مختلف جگہوں پر ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ اینی لائبریری سے کوئی ضروری بک ایشو کروانے کے لیے گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے منیرہ اکیلی گراؤنڈ میں بیٹھ کر اگلے لیکچر کی کتاب کھولے اس پر نظریں دوڑا رہی تھی، جب اچانک شور کی آواز پر وہ چونک کر سامنے کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس بگڑیل امیر زادے کو اپنی کلاس کے ایک دبو سے کم گو لڑکے کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ کے وہ منیرہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنی توجہ اپنی کتاب کی جانب مبذول کرنی چاہی تھی، لیکن اس گھٹیا شخص کی باتیں اور اس کے شیطانی قہقہے اس کے کانوں تک بخوبی پہنچ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اپنا دھیان ان کی جانب سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اس بدتمیز انسان نے جب حد سے بڑھتے ہوئے پانی کی بوتل اس بیچارے لڑکے کے سر پر انڈیل دی تو یہ دیکھ کر اس کی بس ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی کتاب زور سے بند کرتی اٹھی تھی اور جارحانہ تیوروں کے ساتھ نہایت ہی غصے میں اس کی جانب بڑھی۔ اچانک ہی اس کے ہاتھ سے وہ پانی کی بوتل اچک کر وہ دور اچھال چکی تھی، جو کہ وہ ابھی پوری کی پوری اس لڑکے پر خالی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس اچانک مداخلت پر معاذ احمد چونک کر سامنے سے آنے والی ہستی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سامنے ایک سادہ اور معصوم سی لڑکی کو غصے میں اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے چونک کر ایک آئیبرو اچکایا، جیسے اس کی ہمت کو داد دے رہا ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے اس یونیورسٹی کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے؟ تم یہاں کے بادشاہ ہو جو یہاں کے اسٹوڈنٹس پر اپنی مرضی سے ظلم ڈھاتے ہو؟ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر کے، ان کی تذلیل کر کے تم کوئی عظیم انسان بن گئے ہو؟ در حقیقت تم انسانیت کی حد سے بھی گر چکی ہو، نہایت ہی گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہو تم۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت کی ہوتی تو آج تم یوں دوسروں کی عزت پامال نہ کر رہے ہوتے۔ منیرہ ویسے تو بہت ہی نرم مزاج اور سادہ سی لڑکی تھی، وہ کوئی بہت بہادر اور بولڈ لڑکی نہیں تھی، لیکن جب کبھی اسے غصہ آتا تو پھر اسے خود بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے یا کیا کہہ رہی ہے، اور غلط بات اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب کے
بار وہ غصے سے پاگل ہوتی جو منہ میں آیا آل فال بوک چکی تھی۔ پورے گراؤنڈ میں خاموشی چھا گئی تھی، سب لوگ دم سادے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کون نہیں جانتا تھا معاذ احمد کو اس پوری دنیا کا سب سے بگڑا ہوا انسان تھا۔ ایسے میں اس شخص سے الجھنا یقیناً اپنی موت بلانے کے مترادف تھا، اور وہ چھوٹی سی لڑکی یہ بیوقوفی کر چکی تھی۔ معاذ کا چہرہ بارے ضبط کے لال ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ دورے دوڑنے لگے تھے۔ آج تک یوں سرعام اس انداز اور لہجے میں اس سے بات کرنے کی ہمت کبھی کسی لڑکے نے بھی نہیں کی تھی، اور یہ لڑکی ہو کر یوں سب کے سامنے اس کی اس طرح سے بے عزتی کر چکی تھی۔ اسے اپنا ضبط ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے لڑکی نہ کھڑی ہوتی تو وہ ابھی اس کا منہ توڑ چکا ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لڑکی ہونے کی وجہ سے اس کی قہر سے بچ جائے گی۔ اس نے معاذ احمد کی تذلیل کی تھی، اور وہ اس لڑکی کو واقعی اس پر پچھتانے پر مجبور کرنے والا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر غصے سے قہر بار تاثرات چہرے پر سجائے اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اس کے ایک دوست نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ معاذ، پروفیسر قیوم آ رہے ہیں، اس کا دوست آہستگی سے اس کے کان میں بولا تھا، جس پر معاذ نہ چاہتے ہوئے بھی خود پر ضبط کرتا اس لڑکی کو وارننگ دیتی نظروں سے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ منیرا نے نخوت سے سر جھٹکا تھا، جبکہ اس کی پوری کلاس اب فکر مند انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، جانے اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس کی دوست اینی اپنی مطلوبہ کتاب لے کر واپس آئی تو کلاس کی ایک لڑکی سے تمام حالت سن کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ منیرا، یہ کیا کیا تو نے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ تو جانتی نہیں ہے وہ کتنا گھٹیا شخص ہے؟ کیا ضرورت تھی اس الجھنے کی؟ میں ہمیشہ تجھے کہتی ہوں اس شخص سے دور رہنا ہی بھلا ہے، پھر کیسے تو نے یہ بیوقوفی کر دی؟ تجھے لگتا ہے کہ تو اس شخص کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ جانے اب تیرے ساتھ کیا کرے گا، اپنی اس بے عزتی کا بدلہ کس طرح سے لے گا؟ اینی اسے جھنجھوڑتے ہوئے پریشان لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں پر اب خود منیرا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا غصہ کسی حد تک کم ہو گیا تھا، اور غصہ سرے سے اترتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بیوقوفی کر چکی ہے۔ وہ اس گھٹیا اور عیاش شخص کو انجان میں ٹگر کر بیٹھی تھی۔ اسے اب خود بھی فکر ہونے لگی تھی۔ اس واقعے کے بعد دوبارہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی دوبارہ یونیورسٹی جانے کی۔ اس شخص کا خوف اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ وقت تک یونیورسٹی نہیں جائے گی، شاید تب تک وہ شخص بھی یہ سب بھول جائے گا اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منیرا، بچے کیا بات ہے، ایک ہفتہ ہو گیا آپ یونی نہیں گئی، کوئی مسئلہ یونیورسٹی میں کچھ ہوا ہے؟ اپنے والد کی بات پر وہ انہیں پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا مقصد اپنے ماں باپ کو پریشان کرنا نہیں تھا، لیکن مسلسل ایک ہفتے سے وہ چھٹی پر تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر کافی سنجیدہ تھی۔ اس کے ماں باپ کو تو پریشان ہونا ہی تھا۔ نہیں بابا، اصل میں سوچ رہی تھی کہ اتنا لمبا راستہ ہے اور وین میں بہت دیر ہو جاتی ہے، میرا پہلا لیکچر اکثر مس ہو جاتا ہے، اس لیے سوچ رہی تھی جب تک بھائی واپس نہیں آ جاتے تب تک یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ اس نے بہانہ گڑھا تھا، اس کا بھائی کسی ضروری کاروباری کام کے لیے کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اس کی یونیورسٹی لاہور میں تھی اور اس کا گھر شہر سے کافی دور دیہی علاقے میں تھا۔ یہاں سے یونیورسٹی جاتے ہوئے اچھا خاصا وقت لگ جاتا تھا۔ پہلے تو اس کا بھائی اسے اپنی گاڑی پر کچھ ٹائم سے پہنچا دیتا تھا، اور اب جب سے اس کے بابا نے ایک وین کا انتظام کیا تھا جو کہ یہاں سے اور لڑکیوں کو بھی شہر لے جاتی تھی، تب سے اسے دیر ہو جایا کرتی تھی۔ اس وقت اسے یہی بہانہ صحیح لگا تھا۔ بیٹا، اختر کا تو کام اب لمبا ہو گیا ہے، تم پریشان مت ہو، میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں بھائی جان کے پاس بھیج دیتا ہوں، وہاں سے یونیورسٹی جانے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بھائی جان تمہیں آفس جاتے ہوئے تمہاری یونی چھوڑ دیا کریں گے۔ اختر کہتا ہے اسے 6-7 ماہ لگ جائیں گے، تب تک تم بھائی جان کے گھر رہ لینا۔ میں نہیں چاہتا تمہاری پڑھائی کا حرج ہو، جب تمہارا بھائی واپس آ جائے گا تو پھر تم بھی واپس آ جانا ہمارے پاس۔ اپنے بابا کی بات پر وہ کچھ پریشان سے انہیں دیکھنے لگی۔ اپنے بہانے کے چکر میں وہ ایک نئی پریشانی اپنے لیے کھڑی کر چکی تھی۔ نہیں بابا، رہنے دے، تائے کو کیوں پریشان کرنا، اور میں آپ لوگوں سے دور اتنے دن کیسے رہوں گی؟ ویسے بھی صحیح نہیں لگتا، میں کیوں بھلا ان پر بوجھ بنوں؟ آپ پریشان مت ہو، 6-7 ماہ کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں وین پر ہی چلی جایا کروں گی۔ وہ اب انہیں قائل کرنے لگی تھی۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی، اپنے گھر کے سوا کبھی کہیں نہیں گئی تھی، تائے کے گھر بھی بچپن میں کبھی جایا کرتی تھی۔ اب تو عرصہ ہو گیا تھا تایا کے گھر گئے ہوئے، وہی کبھی چکر لگا لیا کرتے تھے، لیکن ان کی فیملی کبھی یہاں نہیں آئی تھی کیونکہ انہیں یہاں دیہات میں رہنے کی عادت نہیں تھی، اور منیرا کو بھی دوسروں کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب یہ اچانک اتنے ماہ کے لیے ان کے گھر رہنے جانا منیرا کو کسی صورت سے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔
ارے بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے، وہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، پھر تعلیم کی خاطر یہ ضروری ہے؟ تمہارے تایا پہلے بھی مجھے 2 3 بار کہہ چکے ہیں کہ تمہیں ان کے گھر بھیج دوں، میں ہی بار بار ان ٹال دیتا تھا۔ اب جب سبب بن رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ تم سکون سے رہو گی، اس بیچاری کی بھی کوئی بہن نہیں ہے اور تمہیں بھی بہن کی کمی محسوس ہوتی ہے، دونوں ساتھ میں رہو گی تو تم دونوں کی خوب جمے گی، پھر جب ہماری یاد آئے تو تم آ جانا واپس گھر۔ اپنے والد کا پکا ارادہ دیکھ کر وہ پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی، اور پھر اس کا کوئی احتجاج کام نہیں آیا تھا۔ اپنے والد کے اصرار پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا تھا۔ اس کے تایا بڑے مشفق سے انسان تھے۔ اس کے والد گاؤں میں زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، جبکہ اس کے تایا نے اپنے حصے کی زمینیں بیچ کر شہر جا کر اپنا کاروبار شروع کیا تھا، اور ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے ان کے کاروبار میں بہت برکت دی تھی، اس لیے اس کے تایا کا خاندان ان کی بنسبت کافی امیر تھا۔ اس کے تایا بڑے اخلاق سے اور خوشی سے اسے اپنے ساتھ اپنے بڑے سے بنگلو میں لے آئے تھے، جبکہ وہ کافی پریشان اور گھبرائی ہوئی سی تھی۔ اس کی تایا اور کزن آئمہ نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا تھا، جس پر اس کی گھبراہٹ کچھ حد تک کم ہو گئی تھی۔ وہ کافی عرصے بعد ان سے مل رہی تھی، لیکن پھر بھی ان کا رویہ بڑا محبت بھرا تھا۔ اس کی تایا اور ان کی بیٹی دونوں ہی کافی ماڈرن تھی، لیکن دل کی بہت اچھی اور نرم تھی۔ اس کا دل پھر بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا، مگر وہ اپنے والد کی پریشانی سمجھتی تھی۔ اصل مسئلہ اس کی دیر سے پہچاننے کا نہیں، وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی اور پر بھروسہ کرنے سے ڈرتے تھے۔ خود انہیں وقت نہیں ملتا تھا، اور پھر ان کے پاس ایک ہی گاڑی تھی جو اس کا بھائی لے گیا تھا۔ میٹرک اس نے اپنے گاؤں کے اسکول سے ہی کیا تھا، لیکن اب آگے پڑھنے کے لیے انہوں نے اس کا داخلہ لاہور کی یونیورسٹی میں کروایا تھا، جو کہ باقی کالجز کی نسبت ان کے گاؤں سے ذرا قریب تھا۔ پہلے تو اسے اس کا بھائی خود چھوڑنے جاتا تھا، لیکن اب جب سے وین لگوائی تھی تب سے اسے اپنے والد کچھ پریشان سے لگتے تھے۔ اپنی بیٹی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بھیجنا انہیں ہمیشہ سے ناگوار گزرتا تھا، چاہے ساتھ دوسری لڑکیاں ہوتی تھیں۔ اسی لیے موقع ملنے پر وہ اسے اس کے تایا کے پاس بھیج چکے تھے کہ اپنے بھائی پر پورا بھروسہ تھا انہیں۔ منیرہ بھی ان کی پریشانی سمجھتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان گئی تھی۔ اف منیرہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تمہیں یہاں دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں۔ میں نے کتنی بار بابا سے کہا کہ تمہیں یہاں بلا لے، لیکن انہوں نے کبھی میری بات نہیں سنی۔ اب فائنلی تم آ گئی ہو، ہم مل کر بہت مزے کریں گے۔ پتہ ہے مجھے ہمیشہ سے بہن کی کمی محسوس ہوتی تھی، اور پھر میری تو تمہارے علاوہ کوئی کزن بھی نہیں ہے، اور تم بھی اتنی دور دور رہتی ہو، مجھے یاد بھی نہیں ہے آخری بار ہم کب ملے تھے۔ اس کی کزن آئمہ ڈھیر ساری شکایت کھول کر بیٹھ کر رہ گئی تھی، جبکہ اس کے محبت بھرے بے تکلف انداز پر منیرہ بھی مسکرا کر کچھ لمحوں میں اس کے ساتھ بے تکلف ہو گئی تھی۔ آئمہ کی ماں اکلوتی بیٹی تھی، ان کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اور شفیق صاحب منیرہ کے والد اور اظہر صاحب آئمہ کے والد بھی دونوں ہی بھائی تھے۔ دونوں کی ہی دو اولادیں تھیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اس لیے منیرہ اس کا درد سمجھ سکتی تھی۔ اس کی تو پھر بھی خالہ زاد کزنز تھی جو کہ کبھی کبھار ان کے گھر رہنے آتی تھیں۔ اس بیچاری کی تو کوئی خالہ یا ماموں کی بیٹیاں بھی نہیں تھیں۔ اس کے تائی نے اس کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت سا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا، لیکن آئمہ نے ضد کر کے اسے آج رات اپنے کمرے میں ہی رکنے کے لیے کہا تھا، اور وہ بھی خوشی خوشی مان گئی تھی۔ وہ دونوں رات دیر تک بہت سی باتیں کرتی رہی تھیں۔ آئمہ ویسے ہی تو اس کی ہم عمر ہی تھی، لیکن لاڈلی ہونے کی وجہ سے اسے پڑھائی میں تھوڑا پیچھے تھی۔ ابھی اس نے 9 کلاس کے پیپر دیے تھے اور آج کل وہ فری تھی۔ معاذ بھائی آئیں گے نا تو کل ان کے ساتھ مل کر کہیں گھومنے چلیں گے۔ ابھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، آج رات وہیں روکیں گے، بہت مزہ آئے گا یار۔ آئمہ کے ایکسائٹڈ انداز میں کہنے پر منیرہ بھی مسکرا دی تھی۔ اپنے ماں باپ کی یاد تو اسے بہت آ رہی تھی، لیکن یہاں آنے سے پہلے جو دل پریشان تھا اب وہ پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ اگلے دن وہ صبح جلدی جلدی ناشتہ کر کے تیار ہو کر اپنے تایا کے ساتھ یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ اس دوران اس کی ملاقات اپنے تایا کے بیٹے سے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ رات سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ آج پورے 1 ہفتے بعد یونیورسٹی واپس آئی تھی۔ اس کا دل پریشان تھا، جانے اب کیا ہوگا۔ وہ پورا دن کلاس میں ہی بیٹھی رہی تھی، فری پیریڈ میں بھی کلاس میں چھپی رہی تھی۔ چھٹی کے وقت وہ ڈرتی ڈرتی پارکنگ ایریا میں آئی تھی، کیونکہ اس کے تایا کا میسج آیا تھا وہ اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا اس بدتمیز امیر زادے سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے آئمہ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی۔ ارے معاذ، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، تمہارے چاچو کی بیٹی آئی ہے، اس سے تو ملو۔
وہ کھانا کھا ہی رہی تھی جب اپنی ٹائی کی بات پر اس کے ہاتھ رکے تھے۔ اپنی ماں کی بات پر وہ بیزاری سے ڈائننگ ٹیبل کی جانب آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے منیرا، تمہاری یونیورسٹی میں تمہاری ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی ہے، ابھی فرسٹ ایئر میں، ماشاءاللہ سے بہت صحیح ہے۔ تم دونوں بہن بھائیوں کو پڑھائی میں بیٹ کر سکتی ہے۔ ماشاءاللہ سے میٹرک میں ٹاپ کیا اس نے۔ اس کے تائے فخر بھری نظروں سے اپنی بھتیجے کو دیکھتے ہوئے اس کی تعریفیں کر رہے تھے، جس پر معاذ نے ماتھے پر بڑھ ڈالے منہ بنا کر ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تھا، اور وہ ایک نظر ہی اسے حیران کر گئی۔ منیرا نے بھی یوں ہی نگاہیں اٹھائی تھی اور اپنے سامنے اپنی یونیورسٹی کے بگڑے ہوئے امیر زادے کو کھڑا دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ جس شخص کی اس نے سب کے سامنے بے عزتی کی تھی وہ اس کی تایا کا بیٹا نکلے گا، یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تو یونیورسٹی میں اس شخص سے بچنے کی کوششوں میں تھی، اور یہاں وہ اس گھر میں موجود تھا جہاں وہ رہنے والی تھی۔ اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتی جلدی سے نظریں جھکا گئی تھی، جبکہ سامنے والی کی نظروں میں عجیب سی چمک آئی تھی، ایسی چمک جو شکاری کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر آتی ہے۔ اس کے لبوں پر ایک پلے فل سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ جو باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا اب کرسی گھسیٹ کر اس کے ٹھیک سامنے بیٹھ چکا تھا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بڑے تہذیب سے سنجیدہ انداز میں پوچھا تھا، جس پر منیرا گھبرا کر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ منیرا، مری مری آواز میں سب کی موجودگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی سے اس شخص کو جواب دینا پڑا تھا، جبکہ وہ حسین نوجوان بغور اس لڑکی کے انداز و اعتبار دیکھ رہا تھا، جو کہ اس دن یونی میں سب کے سامنے بھوکی شیرنی بنی ہوئی تھی اور اب اس وقت ایک بھیگی بلی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ یقیناً یہ کھیل بڑا دلچسپ ہونے والا تھا۔ وہ تو پچھلے ایک ہفتے میں اس لڑکی کے نظر نہ آنے پر تلملا رہا تھا، اور یہاں وہ خود چل کر اس کے گھر آ چکی تھی۔ اس کی عجیب سی نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر منیرا جلدی جلدی اپنا کھانا ختم کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی، ورنہ اس شخص کی نگاہیں ایسی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے رہا تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے گی۔ آ بھی جاؤ منیرا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ آئمہ کی مسلسل پکارنے پر منیرا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے سے باہر آنا پڑا تھا۔ ایسا ہے آئمہ کہ میرا ایک ضروری ٹیسٹ ہے، کل میں نے پڑھائی کرنی ہے، تم چلے جاؤ، میں پھر کبھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس سب سے بچنا چاہا تھا۔ کیا ہو گیا منیرا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساتھ میں گھومنے جائیں گے، پڑھائی واپس آ کر لینا، تمہاری وجہ سے ہی تو میں جا رہی ہوں، بھائی اتنی مشکل سے مانے، آ جاؤ جلدی۔ وہ منیرا کے مزید احتجاج کرنے سے پہلے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگی، جبکہ منیرا گہری سانس لیتی ہوئی اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے لگی۔ چلیں بھائی۔ وہ منیرا کے لیے بیک پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھاتی خود فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی۔ معاذ احمد نے ایک نظر اپنی ڈری سہمی ہوئی سی کزن پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، جسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آئمہ کی آواز توڑتی۔ منیرا نے تو جیسے چپ کر روزہ رکھ لیا تھا، وہ بس خاموشی سے دروازے سے لگی بیٹھی تھی کہ جیسے ہی گاڑی رکے گی وہ فوراً یہاں سے بھاگ جائے گی۔ معاذ کی گہری پرتپش نگاہیں وہ بیک ویو مرر سے خود پر محسوس جمی کر رہی تھی۔ اس شخص کی نظروں کا ارتکاز اس قدر خطرناک تھا کہ وہ کپ کپا کر رہ جاتی، جبکہ اس کی ڈری سہمی حالت دیکھ کر اس حسین نوجوان کے لبوں پر بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ اس لڑکی کی پتلی ہوتی حالت اسے واقعی مزہ دے رہی تھی۔ ایک مشہور آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکتے وہ ان دونوں کو اترنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ آئمہ کے اترتے ہی منیرا نے بھی ہڑبڑا کر گاڑی کے دروازہ لاک کھولا چاہا، لیکن معاذ اسے پہلے ہی گاڑی کے دروازے آٹو لاک کر دیے تھے۔ یہ کھل نہیں رہا، اس نے روحان سے انداز میں کہا تو معاذ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدہ انداز میں اسے دیکھا۔ اوہ رکو، یہ کبھی کبھی اٹک جاتا ہے، میں کھول دیتا ہوں۔ گاڑی کی چابی سے آٹو لاک کھولتے ہوئے اس کی جانب مڑ کر پیچھے اس کی سیٹ کی جانب جھک کر اس کے بے حد قریب ہوتا، اپنا ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا، یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے واقعی دروازہ اٹک گیا ہو۔ اس دوران اس کا چہرہ بالکل منیرا کے روبرو ہوا تھا۔ منیرا خوف سے پیچھے سیٹ سے چپک گئی تھی۔ آرام سے ڈیئر کزن، تم تو ابھی سے ڈر گئی، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ گھمگیر بھاری آواز میں کہتا ہوا دروازہ کھول چکا تھا، جبکہ اس کی بات اور انداز پر منیرا خوف سے سفید پڑتی تیزی سے گاڑی سے نکل گئی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر سیٹھی پر کوئی دھن بجاتا گاڑی سے اترا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آئمہ جو کہ گاڑی سے اتر کر اپنی دوست کا کوئی ضروری میسج چیک کرنے کھڑی ہو گئی تھی، منیرا کو خوف سے تھر تھر کانپتے دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ دروازہ نہیں کھل رہا تھا، تمہاری کزن سے اس لیے پریشان ہو گئی کہ شاید گاڑی میں میرے ساتھ بند ہو گئی ہے، معاذ نے کندھے اچکا کے کہتے ہوئے قہقہ لگایا تو آئمہ مسکرا کر اسے تسلی دینے لگی۔ وہ تینوں اس مہنگے سے آئس کریم پارلر کے VIP کیبن میں داخل ہوئے تھے۔
تم کیا کھاؤ گی ڈیئر کزن؟ ماس نے ویٹر سے مینیو کارڈ پکڑتے ہوئے اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جما کر ذرا سا جھکتے ہوئے سامنے بیٹھے منیرہ سے پوچھا تھا۔ اس کی گہری نگاہیں منیرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے نظر جھکائے انگلیاں چٹکانے لگی تھی، جبکہ آئمہ بھی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ ان دونوں کو خود کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتا پا کر وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، وہ ہڑبڑا کر یہی بول پائی تھی۔ ہیں؟ کیا مطلب کچھ بھی نہیں؟ چھوڑو، میں تمہارے لیے آرڈر کرتی ہوں۔ آئمہ اسے پریشان اور گھبرائے ہوئے دیکھ کر خود ہی مینیو کارڈ پکڑ کر اپنی اور اس کے لیے آئس کریم اور کچھ ڈرنکس آرڈر کرنے لگی۔ آئمہ بہت باتوں تھی نہیں، وہ ایک بار پھر باتوں میں لگ گئی تھی، لیکن اس بار منیرہ کا دھیان اس کی باتوں کے بجائے اس کے بھائی کے خطرناک نظروں پر تھا، جو کہ اپنی بہن کا لحاظ کیے بغیر ایسے اسے بے شرموں کی طرح گھور رہا تھا جیسے اسے آنکھوں سے ہی نگل لے گا۔ وہ دل ہی دل میں اب خود کو کوسنے لگی تھی۔ کیا ضرورت تھی بھلا بیوقوفی کی حد کرتے ہوئے اس شخص سے الجھنے کی یونیورسٹی میں؟ تو شاید ہی اس شخص سے بچ جاتی، لیکن اب اپنے تایا کے گھر رہتے ہوئے اس کے بیٹے سے کیسے بچ سکتی تھی؟ وہ رات سے جو خود کو تسلیہ دے رہی تھی کہ وہ شخص یہ جان کر کے وہ اس کی کزن ہے، یقیناً اس کا لحاظ کرے گا، لیکن اب اس شخص کی نظریں اور انداز دیکھ کر اسے صاف پتہ چل چکا تھا کہ یہ بےغیرت شخص کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنے والا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کا آرڈر آ گیا تھا۔ وہ تینوں ہی اپنی اپنی آئس کریم کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آئمہ کی پوری توجہ اپنی آئس کریم کی جانب تھی، جبکہ منیرہ خوف کی وجہ سے ڈھنگ سے کچھ کھا بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ معاذ خان سکون سے اپنی آئس کریم کھاتا ہوا ساتھ ساتھ گہری نظر اس پر بھی ڈال لیتا تھا، جو کہ جھکا ہوا سر ہونے کے باوجود بھی وہ محسوس کر رہی تھی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے اچانک آئمہ کا فون بجا تھا۔ اس کی کسی دوست کی کال تھی۔ اس نے اٹینڈ کی، لیکن وہاں ٹھیک سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر تھوڑا سا سائڈ پر چلی گئی تھی، جس پر منیرہ نے آئس کریم چھوڑ کر فق ہوتی نظروں سے آئمہ کی پشت کو ایسے دیکھا جیسے وہ اسے شیر کے پنجرے میں اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اس کی شکل دیکھ کر معاذ نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے جلدی سے ڈرنک کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ یہ لڑکی اس دن جتنی بہادر اور نڈر معلوم ہوئی تھی، حقیقت میں اتنی بیوقوف اور ڈرپوک تھی، یہ بات میں جان چکا تھا۔ یقیناً اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آنے والا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ہی مسکرا رہا تھا۔ ایک نظر اپنی بہن کی پشت پر ڈال کر اس نے اچانک سامنے سے ٹشو اٹھا کر اسے مزید نروس کرنے کی خاطر آہستہ سے اس کے گال پر ٹشو پھیرا تھا، جس پر وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ لبوں کا کونا دانتوں میں دبائے معاذ نے معصوم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہارے منہ پر آئس کریم لگی تھی، وہی صاف کر رہا تھا؟ اس نے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے لہجے میں سموئے کہا، حالانکہ اس کے چہرے پر کچھ نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ تب تک آئمہ بھی اپنی کال ختم کر کے آ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ منیرہ کو کھڑا دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے ایسے بچوں کی طرح کہا کہ اب کی بار معاذ احمد چاہ کر بھی اپنی مسکراہٹ ضبط نہیں کر پایا تھا۔ آئس کریم تو ختم کر لو۔ آئمہ نے حیرت سے اس کی آئس کریم کی جانب دیکھا تھا، جو کہ ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی۔ اس نے ایک دو چمچ ہی شاید کھائے تھے۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے گھر جانا ہے، اس نے ایک بار پھر سر جھکائے روحان سی آواز میں کہا، اور پھر اس کی ضد پر وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آئس کریم پارلر سے ہی واپس آ گئے تھے۔ حالانکہ آئمہ کا ارادہ ابھی مزید گھومنے پھرنے اور تھوڑی شاپنگ کرنے کا تھا، لیکن منیرہ نے واپسی کی رٹ لگا لی، جس کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا۔ وہ گھر آتے ساتھ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس نے جلدی سے دروازہ لاک کیا تھا۔ اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے معاذ کی نظروں نے دور تک اس کی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ اسے ڈرا ہوا دیکھ کر دل میں ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ اسے مزید پریشان کرنے کا دل چاہا تھا اور اپنے دل کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ارد گرد نظریں دوڑاتا کسی کو نہ پا کر باہر لان کی جانب چل پڑا تھا۔ دروازے کے پیچھے چھپی منیرہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ دروازہ لاک کیے اس کے ساتھ ہی لگی کھڑی تھی، پھر کھڑکی لاک کرنا بھول گئی تھی، جو کہ لان میں کھلتی تھی۔ معاذ کھڑکی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور خوف سے کانپتی منیرہ کو دیکھ کے ہنستے ہوئے اس کے قریب کیا، جس کی آنکھیں اسے اپنے سامنے پا کر خوف سے پھٹنے لگی تھیں۔ تم تو بہت ڈرپوک ہو ڈیئر کزن، ایسا کرو گی تو تم سے محبت ہو جائے گی، پوری اسرار لہجے میں کہتا ہوا اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کرے، میں آپ کی بہن ہوں، آپ کیسے میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں؟ اس نے روحان سے انداز میں معصومیت سے کہا تو معاذ احمد ہڑبڑا کر اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور نہ ہی تم میری بہن ہو، خبردار جو مجھے اس طرح کا کوئی رشتہ جوڑنے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی بات پر اس قدر ناگواری کیوں گزری تھی،
لیکن وہ سچ میں دل میں تل ملا کر لا حول ولا قوت پڑ چکا تھا۔ ساتھ ہی اس لڑکی کو ایک خطرناک گھوری سے نوازتا تھا جو کہ لمحے میں اسے اپنا بھائی بنا کر سارا موڈ اب خراب کر چکی تھی۔ دیکھو ڈیئر کزن، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنی بہن بنانے کا، اس لیے خبردار جو دوبارہ مجھے بھائی سمجھنے کی غلطی بھی کی، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے دونوں جانب دروازے پر ہاتھ جماتا اپنا چہرہ اس کے بے حد قریب لے آیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں موندے سانس تک رک گئی تھیں، جبکہ اسے غصے سے دیکھتا مارس وہیں پر اپنی جگہ ساکت ہو کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھے گیا۔ وہ کوئی بہت حسین لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کی معصومیت اور سادگی اس قدر پرکشش تھی کہ وہ بگڑا ہوا امیر زادہ جو کہ حسین سے حسین لڑکیوں کو بھی منہ نہیں لگاتا تھا، وہ اس کے معصوم سے حسن کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس کے حسین چہرے پر پھسل رہی تھیں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرے ساتھ کچھ مت کریں، میں آپ کے چچا کی عزت ہوں، وہ باقاعدہ اب روتے ہوئے بول رہی تھی، جس پر وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتا اس سے دور ہوا تھا۔ وہ تو بس اسے تنگ کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن اسے روتا ہوا دیکھ کر ہڑبڑا کر رہ گیا۔ شاید کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو تم نے جو میری بے عزتی کی اس کا بدلہ بھی چکانا ہے، تم تو ابھی سے رونے لگی ہو۔ وہ اس سے دور ہوتا اسے تسلی دے کر چپ کروانے کی خواہش دل میں لیا، اپنی عادت سے مجبوری سے جان بوجھ کر مزید ڈراتا پلے فل انداز میں کہہ کر اگلی ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، جس پر وہ دروازہ لاک کر دی جلدی سے کھڑکی کی جانب بڑھی تھی۔ منیرہ کہاں ہے؟ اسے بلائے جلدی، میں اسے یونیورسٹی لے جاؤں گا۔ وہ سنجیدہ انداز میں لاؤنج بیٹھی اپنی ماں سے مخاطب تھا جو کہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے کبھی اپنی بہن کو اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی اور آج کزن کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ تو تمہارے بابا کے ساتھ جا چکی ہے، تم تو اٹھتے ہی لیٹ ہو، اس بچے کو دیر ہو جاتی ہے، تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہے وہ؟ اپنی ماں کی بات پر ماس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پہلی بار تو اسے اپنے ساتھ لے جانے کی نیت سے جلدی اٹھا تھا اور وہ پہلے ہی جا چکی تھی، اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا۔ وہ منہ بنا تھا پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ اسے نظر نہیں آئی تھی، وہ شاید نہیں، یقیناً اس کے ڈر سے اس سے چھپنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ تو اس کی معصوم سی کزن کو لگتا تھا کہ اس طرح وہ اس سے بچ سکتی ہے۔ اگر اسے یوں ہی چھین چھپائی کا کھیل کھیلنا تھا تو اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اب روزانہ ماس کے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے تایا کے ساتھ یونیورسٹی چلی جاتی تھی اور پھر پورا دن یونیورسٹی میں کوشش کرتی تھی کہ زیادہ تر اپنی کلاس میں ہی رہے، یا کبھی باہر جاتی بھی تو پوری طرح دھیان رکھتی تھی کہ اس کا ماں سے کہیں ٹکراؤ نہ ہو۔ اس سے اب وہ دور سے ہی دیکھ کر کہیں چھپ جاتی تھی۔ گھر میں بھی وہ پورا دن اپنے کمرے یا آئمہ کے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ پڑھائی کا بہانہ بنا کر کھانا بھی کمرے میں ہی کھا لیتی تھی۔ جب پورے یقین ہو جاتا کہ اب وہ شخص گھر پر نہیں، تبھی باہر آتا تھا۔ ماس نے اپنے والد سے کہا تھا کہ وہ منیرہ کو پک اینڈ ڈراپ سروس دے سکتا ہے، لیکن اس کا سابقہ ریکارڈ دیکھتے ہوئے اس کے والد نے اسے صاف منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا جب وہ اپنی بہن کے معاملے میں ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تو کزن کے معاملے میں کیسے کرے گا، انہیں اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ پہلے ایک دو بار اپنے دوستوں میں لگ کے اپنی بہن کو اسکول سے پک کرنا بھول گیا تھا، جس کے بعد اس کے والد نے اس پر اچھا خاصا بھڑکتے ہوئے آئمہ کو لانے لے جانے کی ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ اور اب جب مارس نے اپنی خدمات پیش کی تو اس بات کا طعنہ دیتے ہوئے آذر صاحب نے اس کی یہ پیشکش رد کر دی تھی، جس پر وہ بے چتاب کھا کے رہ گیا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اور اس کی وہ چالاک سی کزن اس سے بچنے میں پوری طرح کامیاب رہی تھی، لیکن اسے یہ منظور نہیں تھا، اور پھر آخر کار اس نے اسے تنگ کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ منیرہ نے اپنی کلاس میں بیٹھ کر اپنا بیگ کھولتے جیسے ہی اپنی مطلوبہ کتاب نکالی تھی، اس میں سے ایک چھوٹی سی چٹ نکلی تھی جسے اس نے تجسس سے کھولا تھا، لیکن اسے کھولتی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ مائی ڈیئر کزن، تم جتنی مرضی کوشش کر لو مجھ سے بچنے کی، مجھ سے بچ نہیں سکو گی۔ اس چھوٹی سی چٹ پر لال سیاہی سے لکھی تحریر پڑھ کر اس کی آنکھیں خوف سے آخری حد تک پھٹی تھیں۔ نیچے ہی ایک لال دل بنا تھا جو کہ اس انداز میں لکھا گیا تھا کہ خون سے لکھا معلوم ہو رہا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ریڈ انک سے لکھا گیا ہے، پھر بھی وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ تحریر یقیناً مارس نے لکھی تھی، لیکن یہ چٹ اس کی کتاب کے اندر کیسے آئی؟ ان دونوں کا تو کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس کا بیگ اس کے کمرے میں ہی ہوتا تھا اور وہ اب ہر رات اپنے کمرے کا دروازہ اور کھڑکی دونوں اچھے سے لاک کر کے سوتی تھی، بلکہ اکثر دن کے وقت بھی دروازہ اور کھڑکی بند ہی رکھتی تھی۔
پھر یہ چٹ اس کی کتاب میں بھلا کیسے آئی؟ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ شخص ایک بار پھر اس کے دل میں اپنا خوف پیدا کرنے میں کامیاب رہا تھا، اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ جتنا مرضی کوشش کر لیتی، ہر صبح اسے اپنی کتاب میں کوئی نہ کوئی نئی چٹ کسی نئے پیغام کے ساتھ ملتی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ ایسا کیسے کرتا ہے۔ یونیورسٹی میں ان کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنا بیگ ہر وقت یونیورسٹی میں اپنے ساتھ رکھتی تھی، اور گھر واپس جاتی ہی وہ کمرے میں چھپ کر کمرہ لاک کر دیتی تھی۔ اگر کھانے کے لیے یا کسی کام کے لیے باہر جاتی تو اپنا بیگ کبرڈ میں چھپا کر رکھ کر جاتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ جانے وہ کس وقت، کس طرح اور کیسے اس کی نوٹ بک میں نوٹ چھوڑ دیتا تھا، اور اس پر ہمیشہ ایسے عجیب و غریب اور پراسرار سے جملے لال سیاہی سے لکھے ہوئے ہوتے تھے جو کہ اس کے خوف میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ اگر کبھی اس شخص سے سامنا ہو جاتا تو وہ عجیب پراسرار طریقے سے مسکرا کر اسے دیکھتا تھا کہ اس لڑکی کو لگتا تھا کہ خوف سے ہی اس کی جان چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ اسے کچھ نہیں کہہ پایا تھا، کیونکہ اس نے اس شخص کو موقع ہی نہیں دیا تھا، ایسا اسے لگتا تھا۔ وہ بھی معمول کے مطابق ایک دن تھا جب لائبریری جاتے ہوئے ایک لڑکی نے اسے پروفیسر ذکیہ کا پیغام دیا تھا کہ وہ اسے سامنے والی کلاس روم میں بلا رہی ہیں، جس پر وہ سر ہلا کر اس کلاس روم کی جانب بڑھ گئی، جو کہ زیادہ تر بند رہتا تھا، لیکن کبھی کبھار کچھ پروفیسر وہاں پر کال وغیرہ کرنے کے لیے تنہائی کی تلاش میں چلے جاتے تھے۔ وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، اس سے پہلے کہ وہ مڑتی کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، جس پر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ کھولو، کوئی ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ وہ پریشان ہو کر دروازے کی جانب بھاگی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، لیکن باہر شاید کوئی نہیں تھا۔ اس جانب اسٹوڈنٹس کم ہی آتے تھے۔ اس کا بیگ بھی اس کی دوست اینی کے پاس رہ گیا تھا، اس کا موبائل فون اسی میں تھا۔ وہ پریشانی سے رونے لگی تھی۔ اس نے اندھیرے سے خوفزدہ ہو کر کمرے کی لائٹ آن کرنی چاہی تھی، لیکن شاید کوئی اس طرف کا مین سوئچ آف کر چکا تھا۔ کسی نے جان بوجھ کر اسے یہاں پھنسایا تھا، یہ سوچ کر اس کا دل خوفزدہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے شک ماس کی جانب گیا تھا۔ یہ سب یقیناً اسی نے اس سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ تبھی سے اپنے قریب خوفناک سی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ اسے لگ رہا تھا اس بند کلاس روم میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، مگر اندھیرا اس قدر تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ دکھائی دیے۔ یہ سوچ کر ہی وہ خوف سے چیخنے لگی تھی۔ وہ گھٹنوں میں اپنا سر چھپائے پوری شدت سے چیخنے لگی تھی۔ اپنی عزت کا خوف اس کی جان نکال رہا تھا، کیونکہ یہ آواز کسی لڑکی کی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ان گنت وہم اور وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ 15 سے 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر سے دروازہ کھلا تھا، جس پر وہ روتے ہوئے اٹھ کر باہر آئی تھی، اور باہر ماس کے گینگ کے تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو کھڑا دیکھ کر وہ ہونک انداز میں آنسو سے تر چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی، جو کہ اب اسے دیکھتے ہوئے قہقہ لگا کر ہنس رہے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ماس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لیا تھا، جس پر اس کے گینگ نے اس کی جگہ اس لڑکی کو سبق سکھانا ضروری سمجھا تھا۔ یہ سب ایک پرینک تھا۔ انہوں نے کلاس روم میں اسپیکر رکھے تھے جسے موبائل سے کنیکٹ کرتے وہ مختلف آوازیں نکال کر اسے ڈرا چکے تھے۔ ماس کا ایک دوست اسے یہاں بلا کر لایا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کے لیے ایک سرپرائز ہے، لیکن جب وہ سامنے پہنچا تو منیرہ کو آنسو سے بھیگا چہرہ اور غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس کی جان نکلی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر تیزی سے اس کی جانب بھاگا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا تھا، جبکہ اس کا انداز دیکھ کر اس کی پوری گینگ، جو کہ پہلے ہنس رہی تھی، اب خاموش ہو کر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ منیرہ نے روتے ہوئے ایک نفرت بھری نگاہ اس شخص پر ڈالی تھی جس نے یقیناً اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا، حالانکہ وہ شخص اس سب سے سب سے واقف تھا۔ کس نے تنگ کیا اسے؟ کس کی ہمت ہوئی میری کزن کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی؟ اگلے ہی لمحے وہ غصے سے چیخا تھا اور وہاں پر پوری طرح خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اس کی کزن ہوگی، یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، جبکہ منیرہ نفرت سے اسے دیکھ کر روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ ماس بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن جب تک وہ باہر آیا تھا تب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے جا چکی تھی۔ چھٹی کا وقت ہو گیا تھا اور اظہر صاحب باہر پہلے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنی گینگ والوں کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے وہ جب گھر واپس آئے تو اپنے ماں باپ اور بہن کو پریشان سا لاؤنج میں بیٹھا ہوا پایا۔ یقیناً وہ منیرہ کی وجہ سے پریشان تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے تھوک نگلتے ہوئے کچھ کہا تھا۔
کچھ نہیں بیٹا، منیرا مجھے پریشان سی لگ رہی ہے، سارے راستے مجھے کچھ بجھی بجھی سے معلوم ہوئی۔ میں نے پوچھا بھی لیکن کچھ نہیں بتایا، اور اب آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اپنے والد کی بات پر وہ لب پھینچ کر انہیں دیکھنے لگا، اور پھر ایک ضروری کال کا بہانہ بناتے ہوئے وہ وہاں سے سیدھا لان کی جانب آیا تھا۔ منیرا بہت ہی خوفزدہ سی واپس آئی تھی، اس لیے اپنے خوف میں وہ کھڑکی بھی بند نہیں کر پائی تھی۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی سے اندر جھانکا تھا، سامنے وہ اسے فون کان سے لگائے روتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہیلو امی، مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ پلیز پاپا کو بولیں مجھے واپس آنا ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ آپ صحیح کہتی تھی، یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، آپ بے شک میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے پر۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر ماس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کی شادی کا سن کر ہی اس کا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ وہ پہلے اپنی موم سے سن چکا تھا کہ منیرا کی ماں اس کی پڑھائی کے حق میں نہیں ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ لڑکی ذاتیں اس کی وقت سے شادی کر دی جائے، لیکن منیرا کو پڑھنے کا شوق تھا، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اس کی ضد پوری کی تھی۔ لیکن اب اس کی یہ بات اس کا دل دہلا گئی تھی۔ وہ ابھی کھڑکی کے راستے سے اندر آنے ہی لگا تھا کہ دروازہ نوک ہونے کی آواز آئی۔ یقیناً باہر اس کے والد ہوں گے، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ پھر وہ انتظار ہی کرنے لگا کہ اس سے بات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ آئے تو وہ اسے سمجھائے کہ یہ سب اس کی دوستوں کا کیا دھرا تھا۔ اس کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں، اور اب اسے یونیورسٹی میں اس کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ واپس جانے کا فیصلہ بدل دے، لیکن وہ انتظار ہی کرتا رہا، مگر اسے کوئی موقع میسر نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ واپس چلی گئی۔ اور اس کے جانے کے بعد ماس کو لگا جیسے اس کی دنیا ہی رک گئی ہو، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لڑکی کے چلے جانے سے اس کا دل خالی ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بہت پہلے اس کے دل کی مکین بن گئی تھی۔ وہ کسی اور کی ہو جائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گی۔ یہ سوچ اس حسین نوجوان کو خوفزدہ کر گئی تھی۔ منیرا نے اپنے ماں باپ یا تایا تائی کو بہت پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے تایا اور تائی اپنی اولاد کی وجہ سے شرمندہ ہو۔ اس کے والد نے ایک دو بار پھر اس سے بات کی تھی کہ اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو وہ اسے پڑھائیں گے، شادی میں جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک ہی اٹل فیصلہ تھا کہ اسے مزید نہیں پڑھنا، جس پر اس کے والد بھی خاموش ہو گئے۔ اس کا بھائی اب واپس آ گیا تھا، کیونکہ اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کی شادی تھی۔ اس کی ماں نے اسے لڑکی کے بارے میں بتانا چاہا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے بیزاری سے منع کر دیا کہ اس سے ان کا فیصلہ منظور ہے۔ وہ جس شخص کا بھی انتخاب کریں گے وہ یقیناً اس کے لیے بہترین ہوگا، جس پر اس کی ماں کو اس پر فخر ہوا تھا۔ اس کی ماں کو سب سے زیادہ اس کی شادی کی فکر تھی کہ کہیں اس کی عمر نہ نکل جائے، اس لیے اس کی شادی پر سب سے زیادہ وہی خوش تھیں۔ جبکہ منیرا اپنے خواب ریزہ ریزہ ہو جانے پر اندر ہی اندر بری طرح ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھی۔ اسے بڑا شوق تھا پڑھ کر کچھ بننے کا، لیکن اس بدتمیز انسان نے اس کے تمام خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ وہ اب تک نہیں جانتی تھی اس دن اس کلاس روم میں کوئی موجود نہیں تھا، بلکہ وہ آوازیں اسپیکر کے ذریعے آ رہی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس دن اس کی عزت خطرے میں تھی، اور وہ عزت دار لڑکی پڑھائی کی خاطر اپنی عزت خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس کی مائیوں اور مہندی کی رسم گھر پہ ہی کی گئی تھی، جس میں ان کے گاؤں کی ہی چند عورتیں شرکت کی تھیں۔ دولہے والوں نے کل بارات لے کر ہی آنا تھا۔ منیرا شفیق ولد محمد شفیق، آپ کا نکاح معاذ احمد ولد آصر احمد کے ساتھ بعوض حق مہر 2 لاکھ روپے قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح کے وقت مولانا صاحب کے الفاظ سن کر اس لڑکی کو جھٹکا لگا تھا۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اپنے والد کے ہاتھ اپنے سر پر محسوس کرتے اس نے مرے مرے انداز میں قبول ہے کہا تھا، لیکن دلی دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ یہ سب بس اس کی غلط فہمی ہو۔ لیکن جب اسے اس بدتمیز شخص کے پہلو میں بٹھایا گیا جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہوئی تھی، تب اس کی حقیقت میں روح فنا ہوئی تھی۔ اسے رخصت کر کے اس کے تایا تائی اپنے گھر لے آئے تھے۔ وہ سبھی اس شادی پر بہت خوش تھے، اور آئمہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کیسے ہوا۔ اس کا رشتہ تو اس کی ماں کے کسی رشتہ دار کے ساتھ طے ہونا تھا، پھر یہ اچانک معاذ کے ساتھ کیسے اس کی شادی ہو گئی؟ اے کاش کہ جب اس کی ماں اسے لڑکے کے بارے میں بتا رہی تھی تو سن لیتی۔ اب اسے افسوس ہی ہوا تھا، ساتھ ہی اسے خوف بھی آ رہا تھا۔ اس شخص نے یقیناً اس سے شادی بدلے کی خاطر کی تھی۔ معاذ کمرے میں داخل ہوا تو اسے روتا ہوا پایا، جس پر وہ افسوس سے نفی میں سر ہلا کر اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا بھی برا نہیں ہو جو مجھ سے نکاح پر اس قدر آنسویں بہائے جا رہی ہیں؟ اس نے نروٹے انداز میں اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ خوف سے ساکت ہو گئی تھی۔ منیرا، آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن یقین کرو میرا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔
وہ سب میرے دوستوں کی شرارت تھی۔ اس کمرے میں کوئی نہیں تھا، بس اسپیکر رکھے ہوئے تھے جس میں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بس تمہیں ڈرانا چاہتے تھے۔ میرا یقین کرو، میں نے صرف تمہاری خاطر ان لوگوں سے ہمیشہ کے لیے دوستی توڑ دی ہے کیونکہ انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ تھامے تمام بات کلیئر کر گیا تھا۔ وہ اپنے رشتے کی شروعات کرنے سے پہلے اس کے دل سے تمام قدروتیں ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بات پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے تو لگا تھا یہ شخص یہاں آ کر اس کا مذاق اڑائے گا، طنز کرے گا، لیکن اس کی باتیں سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے لہجے اور سنجیدہ انداز میں دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ لیکن آپ تو خود مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس کے لبوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جب تم نے میری بے عزتی کی تب مجھے بہت غصہ آیا، لیکن تمہیں اپنی کزن کے روپ میں دیکھ کر میرا وہ غصہ ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر جس دن میں تمہارے کمرے میں آیا تھا تب تمہارا معصوم چہرہ دیکھ کر ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ تم سے بدلے کا خیال تو بہت پہلے ہی میرے دماغ سے نکل گیا تھا۔ مجھے بس تمہیں تنگ کر کے مزہ آتا تھا، اس لیے رات کو ڈپلیکیٹ کی سے تمہارے کمرے میں آ کر تمہاری کتابوں میں بھی نوٹس رکھتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم ہمیشہ مجھے یاد رکھو، میرے بارے میں سوچو۔ لیکن جب تم اس پرینک سے خوفزدہ ہو کر گھر چلی گئی اور مجھے پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو رہی، تب مجھے لگا کہ تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ سے ضد کرتے ہوئے اپنا رشتہ بھیجا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم انکار کر دو گی، لیکن تم نے اقرار کرتے مجھے میری زندگی سونپ دی۔ منیرہ، میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہارا خواب پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرو، لیکن اب کی بار تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارا شوہر ہر لمحے تمہارے ساتھ ہے۔ میرا تو لاسٹ ایئر ہے، لیکن اگر میرے جانے کے بعد بھی کبھی تمہیں یونیورسٹی میں کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا، میں ان کو اچھا سا سبق سکھاؤں گا۔ ماس کی باتوں پر وہ آنکھوں میں آنسو لیے مسکراتی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ماس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ شاد ہوتا محبت سے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔